الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ماشاءاللہ اللہ یاری تو بڑے گرم ہو کر آئے ہیں یہ تو ماشاءاللہ بڑا جہاد کر رہے ہیں۔ 8 تان انہوں نے دیے ماشاءاللہ۔ ان 8 تان کو ہم ایک تنکی کی طرف پھونک مار کر نکالیں گے انشاءاللہ، ختم کریں گے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اگر دیکھا جائے تو یہ 8 تان اصل میں ایک ہی تان بنتا ہے، ایک ہی تان۔ اگر ان کے 8 تان کو دیکھا جائے، ہر ایک کو دیکھا جائے، تو ان کا اصل الاصول، ان کا جو روٹ ہے، ان کی جو بنیاد ہے، وہ ایک ہی تان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ بڑی آیتیں مار رہا ہے، بڑی حدیثیں مار رہا ہے، سارا جو مسئلہ ہے وہ ایک ہی چیز کی طرف لوٹتا ہے، اور وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے۔ ٹھیک ہے، یہی ہے۔ اب میں نے شروع میں نے کہا تھا کہ دعویٰ بلا دلیل نہیں چلے گا۔ بیٹھ کر یوٹیوب پر یا اس انٹرنیٹ پر یہ سمجھنا کہ یہ کوئی حسینیات ہے اور میرے سارے لوگ میری بات مانتے رہیں گے، اس طرح میرے بھائی یہ یہاں نہیں چلے گا۔ اگر کوئی دعویٰ کریں گے تو دلیل، یہ نہیں کہ بس تان 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 تان، بس تان لگاتے رہو، تان لگاتے رہو، نہیں۔ اس وجہ سے میں نے شروع میں نے یہ شرط لگائی کہ اگر آپ بات کریں گے تو دلیل کے ساتھ بات کریں گے، اور دعویٰ اور دلیل کے درمیان آپ کو مطابقت ظاہر کرنے پڑے گی۔ یہ نہیں کہ یہ میرا دعویٰ ہے اور یہ میرا دلیل ہے اور دلیل اور دعویٰ کے درمیان کوئی مطابقت ہی نہیں ہے، نہیں، ایسے نہیں چلے گا میرے بھائی۔ ٹھیک ہے، تو طارق بھائی آپ سنیں، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوئی، اور اگر ہم اس کی 2 دلیلیں دیکھیں، باقی تو سارا میں بکواس تو نہیں کہوں گا لیکن فضول کہوں گا، باقی سارا وہ حسینیات کی تقریر تھی۔ ٹھیک ہے، صحابہ نے یہ کیا، وہ کیا، اس میں اس حدیث کے اندر جو اس نے پیش کی ایسے کوئی الفاظ نہیں ہیں۔ اگر ہم جس طرح میں نے کہا کہ آپ ترجمہ کریں گے تو وہ ترجمہ کریں گے جو لفظی ترجمہ ہے، لفظی ترجمے سے ہٹ کر بات قبول نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوئی، ٹھیک ہے، اور اس نے 2 حدیثیں پیش کی، ایک اس نے بخاری کی حدیث پیش کی اور ایک اس نے مسند احمد کی حدیث پیش کی۔ اس حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ائتونی بکتاب، میرے پاس ایک کتاب لاؤ، اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اب الفاظ سننا، تو فقال عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلب علیہ الوجع وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو بخاری کی دلیل آپ نے پیش کی، اس سے مخالفت کیسے لازم آئی؟ اس سے یہ سوال آپ نوٹ کر لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ۔ اب یہ جو جملہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ، کتاب اللہ تمہیں کافی ہے، یہ مخالفت کیسے لازم آئی؟ اس میں تو کوئی مخالفت نہیں ہے۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قلم دوات نہ دو؟ یہ ترجمہ آپ نے کہاں سے لایا کہ حسبنا کتاب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ قلم دوات نہ دو؟ نہیں، اگر کسی لغوی نے یہ ترجمہ کیا ہو تو اس لغوی کو لاؤ کہ وہ کون سی لغت ہے، کون سی ڈکشنری ہے، کون سی کتاب ہے جس کے اندر کسی نے یہ ترجمہ کیا ہو کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اللہ کی کتاب کے اندر تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ حسبنا کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیں کافی ہے، اس کا کتنا وسیع معنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب کتاب اللہ، اس کے اندر اصول مختلف ہیں، تمام اصول دین اسی کے اندر ہیں، اور اطاعت رسول بھی ان اصول دین میں سے ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرما رہے ہو سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو،
مخالفت دکھاؤ، مخالفت. اچھا یہ پہلی حدیث ہوئی. دوسری جو حدیث انہوں نے دی اس کے اندر واضح الفاظ ہیں کہ خالفہ، حضرت عمر نے مخالفت کی. لیکن یہ تو حضرت عمر کے الفاظ تو نہیں ہیں، یہ تو جو روایت کرنے والے ہیں اس کا فہم ہے. روایت کرنے والے کا فہم، روایت کرنے والے کا فہم لے کر کسی کو کافر کہنا، کیونکہ یہ تو کافر بولتا ہے حضرت عمر کو، یہ تو منافق بولتا ہے، یہ تو کہتا ہے کہ دائرہ اسلام سے حضرت عمر خارج ہے. کسی راوی کا فہم استعمال کر کے کسی آدمی کے الفاظ جب منقول ہوں کتاب کے اندر، جب منقول ہوں کتاب کے اندر، ان الفاظ کو چھوڑ کر کسی دوسرے آدمی کے الفاظ لے کر کسی پر کفر کا فتویٰ، نفاق کا فتویٰ اور بدماشی کا فتویٰ لگانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایک بات. دوسری بات، انہوں نے کہا غلب علیہ الوجع. میں نے کہا تھا نا طارق بھائی کہ میں نے کہا تھا، اچھا میں نے کہا تھا کہ اگر ترجمہ کریں گے تو ترجمہ لفظی ترجمہ ہوگا. اب اس نے کہا قد غلب علیہ الوجع کہ عقل کام نہ دے رہا تھا. یہ کس نے ترجمہ کیا؟ عقل کام نہیں دے رہا تھا. غلب علیہ الوجع، غلب علیہ الوجع کا مطلب یہ ہے کہ درد شدید ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرا سوال یہ ہے کہ اگر درد شدید ہونا کوئی کفری بات ہے، کوئی گستاخی کی بات ہے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حدیث کے کئی طرق کے اندر انہوں نے وہی الفاظ استعمال کیے، اشتد الوجع به یا اشتد الوجع برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بیماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت ہو گئی تھی. اب بیماری کا سخت ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کوئی بے ادبی کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہو جائیں؟ احادیث کے اندر صاف وارد ہے کہ یوعک کما یوعک الرجلان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں جیسے بخار ہوا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو آدمیوں کے جیسے بخار ہوتا تھا. تو پتہ نہیں اس نے مخالفت کہاں سے لائی؟ حسبنا کتاب اللہ، یہ تو مخالفت تو نہیں ہے. اور اگر کسی نے کہا کہ حضرت عمر نے مخالفت کی، وہ راوی کا قول ہے. راوی کے قول کیوں لیں جب حضرت عمر کا قول اپنا موجود ہے؟ اس کا مجھے جواب دینا طارق بھائی، اس کا مجھے جواب دینا ضروری ہے کہ جب راوی کا قول، جب صاحب قول کا قول موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ، کتاب اللہ ہمیں کافی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کاغذ قلم نہ دو. کیا اس کتاب کے اندر، اس حدیث کے اندر موجود ہے ایسی کوئی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عمر نے کسی کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہا کہ نہ دو؟ نہیں، ایسی کوئی بات یہاں موجود نہیں ہے. جس طرح میں نے کہا کہ دیکھیں، جس طرح میں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ، قرآن کے اندر تمام اصول موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی قرآن کے اندر ہے. تو یہ کہنا کہ حسبنا کتاب اللہ، یہ کہنا کہ حسبنا کتاب اللہ، کتاب اللہ ہمیں کافی ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا وہ خود اقرار کر رہے ہیں. اب تم کیسے ان پر یہ الزام لگا رہے ہو جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن کو مانتا ہوں؟ تم کیسے الزام ان پر لگا رہے ہو کہ تو نہیں، تم اطاعت رسول نہیں مانتے ہو؟ یہ مخالفت کیسے لازم آئی؟ یہ تو عین اطاعت ہے، یہ تو میرے بھائی عین اطاعت ہے. میرے پاس 8 تان ہیں، 9 تان ہیں اور لاکھ تان لاؤں گا. سب کو پھونک مار کے ختم کر دوں گا انشاءاللہ، سب کو پھونک مار کے. تو کچھ نہیں ہے، تو کچھ نہیں ہے. تیسری بات، اس نے کہا، یہ دیکھو یہ اس کے الفاظ ہیں، میں نے لکھے ہوئے ہیں، آنکھ میں آنکھ ڈال کر، آنکھ میں آنکھ ڈال کر. یہ الفاظ کدھر ہیں؟ یہ الفاظ کدھر ہیں؟ آنکھ میں آنکھ ڈال کر. توبہ استغفر اللہ، جھوٹ، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت برسے. آنکھ میں آنکھ ڈال کر. دیکھو ادھر کیا لکھا ہوا ہے، عندکم القرآن، قرآن تمہارے پاس ہے. صحابہ سے بات ہو رہی ہے، عندکم القرآن، قرآن تمہارے پاس ہے. حضور سے تو بات ہی نہیں ہو رہی، وہ حضور سے تو بات ہی نہیں ہو رہی. آنکھ میں آنکھ ڈال کر اپنے الفاظ ڈالنا. میں یاری صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ تیری پرانی عادت ہے، میں نے تیری ویڈیوز دیکھے ہیں،
تو اپنے الفاظ ڈالتا ہے، اپنے الفاظ، آنکھ میں آنکھ ڈال کر یہ الفاظ کدھر ہیں؟ یہ الفاظ روایت میں مجھے جب حضرت عمر نے فرمایا عندکم القرآن، تمہارے پاس قرآن ہے، پھر حضرت عمر نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ ہمیں کافی ہے. تو وہ تو آپس میں بات کر رہے ہیں، صحابہ سے بات کر رہے ہیں، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہی نہیں کر رہے. یہ تو یہودیوں کی عادت ہے اپنے الفاظ ڈالنا. وہ تو قرآن میں بھی اس طرح کرتے تھے. ٹھیک ہے، اچھا آنکھوں میں ڈال. اچھا اس نے آیت پڑھی، یہ دیکھو یہ کیسے وہ آیتوں کو پڑھتا ہے، ترجمہ کر کے غلط فٹ کرتا ہے لوگوں پر، اور یہ ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں اس طرح کرتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اس نے آیت استعمال کی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، ایک مومن مرد کے لیے یا ایک مومن عورت کے لیے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جب اللہ اور رسول کوئی فیصلہ کریں، تو پھر ایمان والوں کے لیے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ بولیں. تم ثابت کرو کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا. تم ثابت کرو. صرف یہ کہنا کہ تم لاؤ یہ فیصلہ نہیں ہوا، اس کو فیصلہ نہیں کہتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان مراجعت ہوا کرتی تھی. بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتی تھے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم مراجعت فرماتے تھے، یا رسول اللہ کیا یہ آپ کا مطلب ہے، یا رسول اللہ کیا ہم اس طرح کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو حج پہ جاتے ہیں یا عمرے پہ جاتے ہیں، تو المحلقین، تو اللہم ارحم المحلقین، اور اے اللہ یہ جو حلق کرنے والے ہیں ان پر رحم فرما. تو صحابہ نے فرمایا والمقصرین، کہ یا رسول اللہ وہ جو چھوٹے بال رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ارحم المحلقین، جو حلق کرنے والے ہیں ان پر اللہ کا رحم، اور 3 مرتبہ فرمایا. اور صحابہ بار بار مراجعت فرمایا کرتے تھے. اس پر انشاءاللہ میں اللہ یاری آپ کی کتابوں سے میں حوالے دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اچھا تو بار بار وہ مراجعت. پھر آخری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمقصرین، اور اللہ کا رحم ہو قصر یعنی چھوٹے بال کرنے والوں پر. تو یہ تو مراجعت ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہوا ہی نہیں. تو آپ یہ آیتیں کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس کی یہ پرانی عادت ہے. یہ ادھر مت کرنا، میری بات سن رہے، یہ ادھر مت کرنا کہ آیت پڑھ کے کسی پر ڈال دے، آیت پڑھ کسی پر ڈال، آیت پڑھ وہ یہ کیا ہوا، ایسا نہیں ہوگا. اچھا انہوں نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بولیں تو کسی کوئی آپشن ہے ہی نہیں. یہ خدا کی قسم جھوٹ ہے، آپشن ہوتا ہے، جس طرح میں نے کہا تھا. ٹھیک ہے، اچھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اے نبی صحابہ سے مشورہ کیا کرو. فَإِذَا عَزَمْتَ، پس جب تم پختہ ہو جاؤ. میں اس سے دلیل مانگتا ہوں کہ اس کتاب کے اندر کہاں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پر پختہ ہو چکے تھے؟ کیونکہ یہاں تو صاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو چھوڑ دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو تو چھوڑ دیا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو چھوڑ دیا تو فیصلہ تو ہوا ہی نہیں. غلط آیتیں استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے، فیصلہ تو ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہے، اچھا تو میری یہ ایک گزارش ہے کہ یہ جو اس نے تان کیا، اور اس نے اتنا بڑا تان دکھانے کی کوشش کی کہ 8 9 10 1 لاکھ ہزار وہ تان میں دوں گا، اسی تان پر رہیں گے جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو. ٹھیک ہے، میں نے اس کو 2-3 سوال دیے، اس کو نوٹ کرنا چاہیے تھا، یہ نوٹ کرے پھر مجھے ان سوالوں کا جواب دے. آپ کی آواز نہیں آ رہی طارق بھائی. جی آپ ٹائم ان کا ختم ہو گیا سر، وہ میرا مائک بند تھا، میرا مائک. جی اب 10 منٹ کا یہ ٹرن ہوگی سر. اوکے جی، جو پوائنٹ ریز کیے ہیں شیخ صاحب نے، آپ جی انشاءاللہ بسم اللہ شروع کریں. جی انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، بے حیائی اگر دیکھنا چاہتے ہیں اور حقائق کے سامنے
آنکھ میں آنکھ ڈال کر اور ان کا انکار کرنا چاہتے ہیں تو شیخ عبدالحلیم صاحب کو دیکھ لیجئے. یہ بخاری کی روایت ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ملاحظہ کریں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایتونی. یہ ترجمہ کریں ایتونی کا کیا مطلب ہے؟ ایتونی لے کے آؤ، ایتونی لے کر آؤ. اکتب لکم کتابن، ایتونی صیغہ امر ہے یا نہیں ہے؟ تم لے کر آؤ، یہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. کہتے ہیں یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں بولا، کہاں فیصلہ؟ یہ نبی کا فیصلہ ہے کہ ایتونی کا مطلب یہی ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کے حکم سے، میرے حکم سے قلم کاغذ لانا واجب ہے، مخالفت اس کا حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ عمر سے مشورہ کیا، نہ ابوبکر سے مشورہ کیا، نہ کسی صحابی سے مشورہ کیا کہ وہاں پر رجوع کا کوئی مجال ہو. ایتونی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ اس کا لانا واجب ہے، اس کا انکار کرنا، اس میں نزاع کرنے والا وہ جواب دینے کا لائق ہی نہیں ہے. اچھا پھر کہتا ہے عمر نے کہاں پہ مخالفت کیا؟ یہ جو عمر کے جملے ہیں، عندنا کتاب اللہ حسبنا کتاب اللہ، کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات میں بولا کتاب اللہ کافی ہے؟ کس مسلمان کا عقیدہ ہے کہ کتاب اللہ کافی ہے؟ کس کے جواب میں عمر نے بولا ہے حسبنا کتاب اللہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں بولا ہے نا، ابتداءً تو نہیں بولا کہ کتاب اللہ کافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قلم کاغذ لے کے آؤ، میں وصیت لکھنا چاہتا ہوں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. اس کے جواب میں بولا ہے کہ کتاب اللہ کافی ہے. اس کا مطلب ہے الکنایت ابلغ من التصریح. یہ تصریح ہے، تصریح سے بھی زیادہ تصریح ہے، یہ بلیغ ہے کہ ہمیں آپ کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. مخالفت بہت واضح ہے. اور پھر یہ اسی حدیث میں، بخاری کی حدیث میں، اور پھر ملاحظہ کریں احمد ابن حنبل کی جو حدیث ہے، جابر کے الفاظ ہیں. یہ کہتا ہے تم نے راوی کے الفاظ تم نے پکڑ لیے، اور راوی کے الفاظ میں نے پکڑ لیے ہیں. یہ راوی کون ہے؟ جابر کے الفاظ ہیں. جابر شاہد واقعہ ہے، سارا دن بیٹھ کہتا ہے نا صحابہ صحابہ صحابہ. وہ صحابی آئی ہے، صحابی کہہ رہا کیا کہہ رہا؟ فخالف علیہ عمر بن الخطاب، عمر نے مخالفت کیا. اور آپ کہہ رہے ہیں بخاری میں بھی موجود ہے عمر نے مخالفت کیا، مسلم میں بھی عمر نے مخالفت کیا. بخاری میں جو الفاظ ہے حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ ابتداءً تو نہیں بولا نا، ایک مقام ہے، کانٹیکسٹ ہے، کانٹیکسٹ کو آپ کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور اسی بات کی وجہ سے صحابہ میں اختلاف شروع ہو گیا، عمر کی بات کی وجہ سے ہی. ملاحظہ کریں بخاری کی جو حدیث نمبر 4432 میں نے دکھائی آپ کو، عمر نے کہا وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنِ حَسْبُنَا کتاب اللہ، کتاب قرآن ہمارے پاس ہے، کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے. فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ، فَاخْتَلَفَ تفریق کے لیے ہوتا ہے. عمر کی بات کی وجہ سے، کیونکہ عمر نے آغاز اختلاف کیا ہے تو اب لوگوں نے مخالفت کی، تو عمر کا مخالفت بہت واضح ہے. پھر ہم آئیں گے حسبنا کتاب اللہ، خود کلام کفریہ ہے، کسی مسلمان کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ حسبنا کتاب اللہ. نہ یہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کبھی قرآن نے بولا ہے. یہ اللہ حسبنا کتاب اللہ کی تکذیب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے، اور اس کے قائل کے کفر پہ امت کا اجماع ہے کہ کتاب اللہ کافی نہیں ہے، سب لوگ جانتے ہیں. اچھا کہتے ہیں روایت پڑھنے کا فہم ہے، روایت پڑھنے کا، جی ہاں روایت اپنے شاہد حال بتا رہا ہے، فہم نہیں ہے اس کا. وہ کہہ رہا ہے، وہ شہادت دے رہا ہے عمر نے مخالفت کیا. جابر ابن عبداللہ انصاری شہادت دے رہا ہے عمر مخالفت کیا، کہتا ہے اس کا فہم نہیں ہے، اجتہاد نہیں ہے، اس کی شہادت ہے بالحس بالمشاہدہ بالعیان، اس نے شہادت دی ہے، دیکھیے شہادت دیا. اچھا کہتا ہے غلبہ الوجہ کا مطلب ہے، شیخ صاحب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ لفظی ترجمہ کرو، میری طرف دیکھو شیخ صاحب، مطالعہ نہ کرو. شیخ صاحب میری طرف دیکھو کہ غلبہ الوجہ کا مطلب ہے اشتد علیہ الوجہ. کس بیوقوف نے بولا، کس احمق نے بولا کہ غلبہ کا مطلب ہے اشتد؟ اور کس احمق نے بولا ہے غلبہ کا مطلب ہے اشتد؟ غلبہ کا مطلب ہے کہ یہ شخص غلبہ علیہ، یہ اپنے درد کا مغلوب ہو چکا ہے، شکست کھا چکا اپنے درد کا. اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ غلبہ غالب بولتے ہیں، پیروز کو مغلوب بولتے ہیں، شکست. غلبہ علیہ الوجہ، درد اس پہ حاوی ہو چکا ہے، درد اس پہ اس کو مغلوب، اس کے کس جگہ کو مغلوب کر دیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد غلب علیہ، بے شک وہ اپنے درد کا مغلوب ہو چکا ہے. ان کا جسم یا ان کا فکر، جب اس قرائن سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہی یہی ہے، کیوں کہ اس عبارت، ابھی میں آگے جا کر کو بتاؤں گا غلبہ الوجہ عبارت اخرى، کیونکہ بخاری کے نزدیک نقل بالمعنی جائز ہے. غلبہ الوجہ کا مطلب یہی ہے انہ یحجر، کہ یہ ہذیان کہہ رہے ہیں، کیونکہ غلبہ الوجہ کا مطلب یہ کہ ان کا فکر صحیح کام نہیں دے رہا، یہ اپنے درد کا
दर्द इन पे हावी हो चुका है, क्योंकि अरबों का अकीदा ये था कि एक शख्स जब मरीज होता है तो वो उसका अक्ल खो बैठ जाता है। उसका मतलब यही है, ये इबारत नुखरा उसका है, और बुखारी नकल बिल माना का कायल है, ये उसी का दूसरे अल्फाज हैं। अच्छा, आपने कहा कि ना आंख में आंख डालकर बोलना दिखाओ, ये भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बैठकर उनकी मुखालिफत करना, ये उनके घर में बैठकर मुखालिफत करना इबारत नुखरा, उनके आंख में आंख डालकर उसने मुखालिफत की। यह एक इस्तिलाह है, कोई जरूरी नहीं है कि आंख सामने झुक कर उसके आंखों में देखा हो। आंख में आंख डालकर मुखालिफत की, यानी उनके हुजूर शरीफ में, उनके हुजूर शरीफ का उन्होंने ख्याल नहीं रखा है, हुर्मत का ख्याल नहीं रखा, मुखालिफत की। अब इन्होंने कहा कि जितने मैंने तान का जिक्र किया इन सब का ये सब एक ही तान की तरफ जाता है। नहीं, ये एक तान नहीं है, मुखालिफत और तान है। दूसरों का ये लीडर बन गया है, दूसरों से भी मुखालिफत करे, दूसरा तान है। ये तान सबब अजियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये मुखालिफत, ये वो पहला तान नहीं है, दूसरा तान है। ये तान तौहीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये पहला तान नहीं, ये अगला अलग तान है। पर इसने दूसरों से भी अजियत कराया है, दूसरों से भी तौहीन कराया है। अच्छा, फिर अल्लाह आपका भला करे। और फिर यह तान कि जब इसने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत की है तो इससे साबित हो जाता है कि इसका ना अल्लाह पे एतकाद है, ना रोज़ जज़ा पे एतकाद है। क्योंकि अल्लाह और रोज़ जज़ा पे एतकाद होता तो मैंने कुरान की आयत दिखाई, इस आयत का क्यों आपने जवाब नहीं दिया शेख साहब? वजह क्या है? वजह क्या है? इन्नमा कान क़ौलुल मुमिनीन, मुमिनीन का कौल तो यह है, इज़ा दुउ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम, जब अल्लाह और रसूल की तरफ बुलाए जाते हैं कि उनके दरमियान कोई वो हुक्म दे दें, अन यक़ूलु समिअना व अताना, कि कह दे हमने हमारी सामत है, ताअत है। और मुझे बताओ यहां पे उमर ने समिअना अताना बोला है या मुखालिफत किया? और समिअना अताना बोला है, मुखालिफत किया, और दूसरों के भी मुखालिफत सिखाया है। इसका क्यों तुमने जवाब नहीं दिया? अच्छा, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफून अन अम्रिही, इसका क्यों आपने जवाब नहीं दिया? अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, आपने कह दिया कि जाबिर की हदीस वो तो रावी का फहम है। नहीं, उसका मुशाहिदा है, ये रिवायत है, हुज्जत है आप पर। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास भी जो रो रो के कहते थे, और अगर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रो रो के कहते थे इन्न रज़िया कुल्ल रज़िया, मैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की हदीस आपको दिखाऊं मेरे मोहतरम नाज़रीन। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रोते थे और कहते थे यौमुल खमीस वमा यौमुल खमीस, यौमुल अलक़ारिअतु मल क़ारिअ, यौमुल खमीस वमा यौमुल खमीस। ये किस मानों में कहा जाता है यौमुल खमीस? ये तफ़ख़ीम अमर और तअज़ीम मुसीबत के लिए कहा जाता है। और फिर कहा सुम्मा बका हत्ता बल्ल दमाउ अल हस्बा, इतने रोते थे इस वाक़े को जिक्र करके कि उनकी आंखों में आंसुओं से जमीन तर हो जाता था। और फिर मुलाहिजा करें अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हिब्रुल उम्मा का, यह बुखारी की हदीस नंबर है, मुलाहिजा करें मेरे मोहतरम नाज़रीन, यह हदीस नंबर है 114, इन्न रज़िया कुल्ल रज़िया मा हाल बैन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बैन अल किताबा। मुसीबत, सारी मुसीबत वो मुसीबत है, इस्लाम के सारे मसाइब का जड़ यही है। आय हाय हाय, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ राजी हो गए? क्यों झूठ कहते हो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो गए? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ राजी हो गए? अच्छा, इन रज़िया कुल्ल रज़िया, सब मुसीबत का जड़ यह है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस किताबत के दरमियान लोग हाइल हो गए। वो हाइल कौन हुए थे? सहाबा के तो दो ग्रोह थे ना। एक ग्रोह वो है कि कहता किताब लिख दो, वसीयत लिखने दो। एक ग्रोह जो मुखालिफत करने वाला है। वाज़ेह बात है, किससे नहीं कहा? उमर तो मुखालिफीन का लीडर था, इसमें तो शक ही नहीं है। उमर जो मुखालिफीन में शामिल था उसमें कोई शक ही नहीं है। तो यह कहना कि यहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो गए, या यहां पर जी सर, या यहां पर क्या है, मुखालिफत नहीं की उमर बिन खत्ताब ने, तो मुखालिफत कौन किसने किया है? उमर ने अगर मुखालिफत नहीं की, वो कौन है जिसने, उसका नाम बताओ हमें। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहता है इस्लाम के मसाइल का सारा जड़ असास इसी से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीयत नहीं लिखने दिया गया। ये किसने नहीं लिखने दिया गया? नहीं लिखने दिया। अगर उमर ने नहीं किया, उसका नाम मुझे बताओ, किसी किताब में दिखाओ किसने नहीं लिखने दिया। ठीक है ना भाई? ये वक्त खत्म हुआ है जी शेख